بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم سر سید کا بچپن کا خلاصہ کریں گے، تو آئیے شروع کریں۔ سر سید کا بچپن، آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ اس سبق سر سید کے بچپن کے مصنف کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ سر سید کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ایک بہن صفیۃ النساء بیگم اور ایک بھائی سید محمد خان موجود تھے۔ بھائی کی ولادت کے بعد 6 برس تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اس لیے جب سر سید پیدا ہوئے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کے لیے یہ ایک خاص نعمت تھی۔ بچپن ہی سے سر سید جسمانی طور پر مضبوط، توانا اور تندرست تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں درست اور صحت مند تھا، بدن صحت مند تھا، مگر ذہانت یا غیر معمولی فطری صلاحیت کے لحاظ سے دوسرے بچوں سے ممتاز نظر نہیں آتے تھے۔ سر سید کے بچپن میں کوئی ایسی نمایاں بات نہیں ملتی جو انہیں عام بچوں سے الگ ثابت کرے۔ وہ خود بھی مانتے تھے کہ ان کی ذہنی صلاحیت محنت، مسلسل غور و فکر اور عملی مشق سے آہستہ آہستہ پروان چڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز بہت سادہ اور معمولی نظر آتا ہے، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں ان کی شخصیت میں عظمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب جو خاندان کے بزرگ اور روحانی پیشوا تھے، انہوں نے ان کا نام احمد رکھا۔ وہی بڑے بھائی کا نام محمد بھی رکھ چکے تھے۔ سر سید ان کی بہن بھائی شاہ صاحب کو دادا حضرت کہا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی دادا ان کے والد کی شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب کی محبت اور شفقت حقیقی دادا جیسی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ خدا نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، مگر متقی کی اولاد کی محبت ایسی دی کہ ان کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ سر سید کی پرورش میں مان بی بی کا کردار نہایت اہم تھا۔ مان بی بی گھر کی ایک پرانی وفادار اور خیرخواہ خادمہ تھیں۔ انہوں نے سر سید کو گود میں پالا۔ سر سید کو ان سے بے حد محبت تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مان بی بی کے انتقال کے بعد چند گھنٹے پہلے وہ انہیں فالسے کا شربت پلا رہی تھیں۔ جب وہ فوت ہوئی تو سر سید کو بہت رنج ہوا۔ والدہ نے انہیں تسلی دی اور کہ وہ خدا کے پاس گئی ہیں، وہاں آرام سے رہتی ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ بات سر سید کے دل میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ مدت تک یقین رکھتے رہے کہ مان بی بی کے لیے جو خیرات جاتی ہے وہ واقعی ان تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ مان بی بی کے زیور کو بھی انہوں نے خوش دلی سے خیرات کرنے کی اجازت دے دی۔ بچپن میں سر سید کی تربیت نہایت متوازن تھی۔ نہ ان پر ایسی سختی تھی کہ جب دب کر رہ جائیں، اور نہ ہی ایسی آزادی کے آوارہ گردی کا شکار ہو جائیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ماموں، خالہ اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے بہت سے لڑکے ہم عمر تھے، اس لیے کھیل کود کے لیے وہ انہی کے ساتھ رہتے۔ انہیں نوکروں یا اشراف کے بچوں اور آوارہ لڑکوں کی صحبت نہیں ملی تھی۔ بزرگوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو کھیل کھیلنا ہو شوق سے کھیلو، مگر چھپ کر نہ کھیلو۔ اسی وجہ سے سب کھیل بڑوں کے سامنے ہوتے اور ان میں کوئی ناپسندیدہ بات شامل نہ ہوتی۔ گیند، بلہ، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ بچولی اور دوسرے کھیل ان کے معمول تھے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنا اشراف میں معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر بزرگوں نے بھائیوں کو آپس میں کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ گیڑیاں جیسے بنٹے کھیلتے ہیں، اس طرح کا ایک کھیل ہوتا ہے۔ باوجود اس آزادی کے سر سید کو بچپن میں اکیلے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ جب ان کی والدہ دوسری حویلی میں منتقل ہوئی تو دونوں حویلیوں کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ تھا، تب بھی کوئی آدمی ان کے ساتھ جاتا۔ اس وجہ سے وہ عام مجلسوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے سے محفوظ رہے۔ البتہ کھیل کود کے زمانے میں وہ مستعد، پرتیلے اور کچھ شوخ بھی تھے۔ کبھی کبھی ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا، مگر آخر میں سب ایک ہو جاتے۔ حالی نانا کے ساتھ کھانے پینے کے آداب کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نانا صبح کھانا زنان خانے میں سب بچوں کے
بچوں اور بڑوں کے ساتھ کھاتے، ہر بچے کے سامنے خالی رکابی ہوتی اور نانا خود پوچھتے کہ کیا کھاؤ گے۔ بچے ادب اور صفائی کا خیال رکھتے۔ رات کو دیوان خانے میں کھانا ہوتا جہاں سختی سے صفائی اور آداب کی پابندی کروائی جاتی۔ شام کے وقت چراغ جلنے کے بعد بچوں سے سبق سنا جاتا، جب کہ سبق اچھا ہوتا اسے مٹھائی ملتی اور جو تیار نہ ہوتا اسے ڈانٹ پڑتی۔ سر سید کے مشاغل میں تیرنا، تیر اندازی نمایاں تھے۔ جمنا کے کنارے تیرنے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے جن میں معزز خاندانوں کے لوگ شریک ہوتے۔ سر سید نے تیرنا اپنے والد سے سیکھا اور اچھی مہارت حاصل کی۔ اسی طرح تیر اندازی کے جلسوں میں بھی وہ شریک ہوتے اور خوب مشق کی۔ ایک موقع پر نشانہ ٹھیک لگنے پر والد کی تعریف ان کے لیے باعث فخر بنی۔ یہ مشاغل ان کی جسمانی صحت اور جرأت اور عملی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوئے۔ اس سبق میں ایک اہم واقعہ وہ ہے کہ جب کم عمری میں سر سید کو دربار میں خلعت پہننے کا موقع ملا، اتفاقاً اس دن انہیں دیر ہو گئی، مگر بادشاہ نے شفقت سے ان سے بات کی اور نصیحت کی کہ جلدی اٹھا کرو۔ یہ تھا آج سر سید کا بچپن کا خلاصہ۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔